الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میری وہ نعمت، انعمت علیکم جو کہ میں نے کی ہے تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یقیناً فضیلت دی ہے میں نے تم کو تمام مخلوق پر۔ ہم نے سورہ بقرہ کی شروع میں بتایا تھا کہ یہ سورت 4 حصوں پر مشتمل ہے اور ہر حصے میں ایک موضوع بیان کیا گیا ہے۔ تو اس طرح اس صورت میں 4 بنیادی موضوع بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے حصے میں توحید، دوسرے میں رسالت، تیسرے اور چوتھے میں جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ۔ پھر ہم نے بتایا تھا کہ ہر حصہ 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ تو یہاں سے پہلے حصے کا چوتھا باب شروع ہو رہا ہے اور 96 نمبر آیت تک یہ چلے گا۔ اس میں سب سے پہلے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد ان کی قباحتیں ذکر ہیں، وہ قباحتیں جس کی وجہ سے ان کی فضیلت ان سے چھین لی گئی اور مغضوب علیہم انہیں بنا دیا گیا۔ پھر اس باب میں 6 قسم کے خطابات ہیں بنی اسرائیل سے۔ پہلا خطاب آیت نمبر 62 تک ہے، اور اس میں بنی اسرائیل سے خاص خطاب ہے، جس میں انہیں دین اور اعمال صالحہ کی ترغیب دی گئی ہے اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر 8 قسم کے خاص انعامات ذکر ہیں، جو کہ انہیں ملے تھے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی وجہ سے، اور اسی طرح پھر ناشکری کی وجہ سے ان پر آنے والے 2 عذابوں کا ذکر بھی ہے۔ پھر آخر میں اس خطاب کا تتمہ ہے آیت نمبر 62 میں، اور اس میں انہیں ایمان اور نیک اعمال کی طرف ترغیب دی گئی ہے، اور اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ عمل کے بغیر صرف خالی خولی دین سماوی کا دعویٰ نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو دین دیا گیا ہے اس پر عمل تو نہیں کرتے ہیں، لیکن صرف اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا دین آسمانی دین ہے، تو اس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ پھر پچھلی آیت سے اس کا ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے کمال ایمان اور تقوی کے حصول کا ذریعہ بیان کیا گیا تھا، اس کا ایک نسخہ بیان کیا گیا تھا، صبر اور نماز، یعنی عبادات کے ذریعے اور صبر کے ذریعے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن وہ نسخہ قدر دشوار تھا، اس لیے یہاں اس کا ایک آسان طریقہ ذکر کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا۔ تو شکر کے ذریعے بھی ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں اور انعامات زیادہ دوں گا۔ تو شکر ایک بہت بڑی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انعامات اور بڑھاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا بنی اسرائیل، یہ خطاب ہے جو کہ پہلے بھی گزر چکا ہے، تو یہاں اسے دوبارہ ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کے علماء نے 3 جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ وہاں اس سے پہلے جو ذکر تھا وہاں اوامر کو بجا لانا اور منہیات سے اجتناب کا ذکر تھا، اور یہاں شکر کرنے کے لیے نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سے پچھلے خطاب میں ترغیب تھی اور یہاں تخویف ہے بنی اسرائیل کی ناشکری پر۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ وہاں نعمتوں کا ذکر تھا موجودہ بنی اسرائیل پر، اور یہاں ان انعامات اور نعمتوں کا ذکر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان موجودہ بنی اسرائیل کے آبا پر ہوئی تھی۔ تو یہ 3 جوابات دی ہیں علماء نے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے فضیلت دی تمہیں تمام مخلوقوں پر۔ تو یہ
ذکر خاص بعد العام ہے، یعنی اس سے پہلے عمومی نعمتوں کا ذکر ہوا اور اب خاص نعمت کا ذکر ہے، یعنی بنی اسرائیل کی فضیلت کا ذکر، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام مخلوقوں پر فضیلت دی تھی۔ تو یہ نعمت باقی نعمتوں کے مقابلے میں سب سے بڑی ہے، اور فضیلت سے مراد یہاں پر فضیلت کے اسباب ہیں۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل میں انبیاء بھیجے اور بڑی بڑی کتابیں بھیجی، تو یہ ان کی فضیلت کے اسباب تھے۔ علی العالمین، ہم نے تمہیں فضیلت دی تمام مخلوقوں پر۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے تو ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقوں پر فضیلت دی تھی، تو اس میں امت محمدیہ بھی آ گئی کہ بنی اسرائیل کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضیلت تھی۔ حالانکہ قرآن پاک کی دوسری نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل اور باقی تمام امتوں سے افضل امت ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سورہ آل عمران میں ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا ایک جواب تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی تمام مخلوقات پر، لیکن جب انہوں نے نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور قرآن کی مخالفت شروع کر دی، تو ان کی یہ فضیلت ختم ہو گئی اور انہیں مغضوب علیہم اور ضالین کا لقب دے دیا گیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل امت ہو گئی اور اسے خیر امت کا لقب ملا، کنتم خیر امت۔ بہرحال حاصل آیت اس کا یہ ہے کہ اس آیت سے ایک تو شکر کی ترغیب ملتی ہے، اور دوسرا فضیلت کے اسباب معلوم ہوتے ہیں۔ فضیلت کے اسباب کیا ہیں؟ توحید، آخری رسول پر ایمان اور آخری کتاب یعنی قرآن پاک پر ایمان، یہ فضیلت کے اسباب ہیں۔ ان فضیلت کے اسباب کو بنی اسرائیل نے چھوڑ دیا تو ان سے فضیلت چھین لی گئی۔